ہم تمام ماتمی عزادار شکر گزار ہیں حسین بادشاہ کی 4 سالہ کریمہ بطول کے کہ جن کی خاص دعا تھا اور سفارش سے ہمارا دل عام مٹی سے نہیں بلکہ خاک شفا سے خلق ہوا ہے۔ پھر جو ماتمی عزادار اپنے سینے میں خاک شفا کا اثر محسوس کرتا ہے وہ درود بلند آواز میں پڑھے، میں نوکری کا باقاعدہ آغاز کروں۔ اللہم شکریہ۔ کوشش کر کے ایک صلوات اتنی بلند پڑھیں جتنی ہر ماتمی کے دل میں کربلا جانے کی خواہش ہے۔ اجازت ہے جی نوکری شروع کی جائے؟ شبی بھائی اجازت ہے جی؟ بہت خوبصورت سننے والے لوگ اور آپ کا معیار پورے پاکستان میں ایک علیحدہ رنگ سے مشہور ہے۔ شاعر ہونے کی حیثیت سے ممبر پر موجود کھڑا ہوں، میں 4 مصرے پڑھتا ہوں اور اسی سے دیکھوں گا آپ کتنا خوبصورت سن سکتے ہیں اور میں کتنی محنت کر سکتا ہوں۔ چونکہ شاعر ہوں تو 4 مصرے پہلے ہدیہ کرتا ہوں، آپ دعا فرمائیے گا میری منزل آسان ہو جائے گی۔ میں کہہ رہا ہوں ہمارے پاس جو لفظوں کے پھول ہوتے ہیں، بھائی جان مجلس میں بولنے سے اعتماد بھی بحال ہوتا ہے، اور میں داد کے لیے یہ جملہ نہیں کہنے جا رہا، میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ، اور عقیدہ میں ہر مجلس میں بیان کرتا ہوں کہ جو حسین کے ذکر میں اپنا ہاتھ یہاں لے کر آتا ہے نا، بطول اسے اپنے بچوں کا صدقہ ضرور عطا کرتے ہیں۔ اب مرضی تیری اپنی یا مقدر میرا اپنا، میں کہہ رہا ہوں ہمارے پاس جو میں ایک لمحہ نہیں رکنا، میں ہر بندے کی معیار سماعت کا امتحان لینے جا رہا ہوں اور اسی پہ فیصلہ کروں گا میرا کتنا وقت آپ کے درمیان گزرنا ہے۔ ہمارے پاس جو لفظوں کے پھول ہوتے ہیں، مولا طاقت فرمانا، ہمارے پاس جو جوان دیکھنا مجھے، ہمارے پاس جو لفظوں کے پھول ہوتے ہیں، قسم خدا کی وہ سارے نزول ہوتے ہیں اور گناہ گار سے بندے ہیں پر یہ جانتے ہیں کیا علی کے بغض میں سجدے فضول ہوتے ہیں۔ کیا بات ہے جی، اٹھے ہوئے ہاتھ ذریعے حسین، کیا بات ہے جی، کیا بات ہے، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ جی، شکریہ بھائی جان، عزتوں میں اضافہ۔ ایک درجہ منزل بلند کرنا، میں 4 مصروں کی اور محنت کرتا ہوں، مزاج بہتر ہو جائے، پیغام آپ کے حوالے ممبر اپنے بھائی کو دیتا چلوں گا۔ میں کہہ رہا ہوں اگر تو ابن محمد کا ماتمی ہی نہیں، بہت شکریہ جی، جتنے بولے ہو میں ڈھیر احسان مند ہوں تمہارا، میں شکر گزار ہوں، ممبر پر ہاتھ باندھ کے تمہارا شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ اب ہاتھ کھولو، میں آپ کو دوسرا مصرع آپ کی جھولی میں خیرات کے طور پر ڈالوں۔ میں کہہ رہا ہوں اگر تو ابن محمد کا ماتمی ہی نہیں، اگر تو، میں مصرع دہرا کے چہروں کی زیارت کروں گا، دوسرے مصرے میں پورے پنڈال میں کوئی ایک بندہ بھی میرے معیار پہ بولے گا، پھر اگلے 2 مصرے ہدیتاً پیش کر دوں گا۔ میں کہہ رہا ہوں اگر تو ابن محمد کا ماتمی ہی نہیں تو میں معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں تو پھر تیرے لیے جنت کہیں بنی ہی نہیں۔ بہت شکریہ جی، یہ معیار ہے نا سیاپور کا، جتنے بیٹھے ہو اعتماد والے بیٹھے ہو۔ میں کہہ رہا ہوں اگر تو ابن محمد کا ماتمی ہی نہیں، بھائی جان اگر میں یہاں سے جاؤں کوئی بندہ اٹھ کے کہے حیدر رضوی آیا تھا گجرانوالہ سے ڈھیر سفر کر کے یہاں آ کے اپنے تخیل پڑھ کے ہم سے دعا لے کر چلا گیا، تو بات تخیل کی نہیں کر رہا، حوالہ دینے جا رہا ہوں، کتاب کا نام ہے خصائص حسینیہ، لکھنے والے کا نام ہے سرکار علامہ جعفر شوستری۔ وہ اپنی دوسری جلد میں جو بات کر رہے ہیں 2 مصروں میں ڈھال کے آپ کی جھولیوں میں تحفہ دینے جا رہا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں اگر تو ابن محمد کا ماتمی ہی نہیں، فتویٰ اپنے سینے پہ لوں گا لیکن کتاب جن کی لکھی ہے ان کا نام آپ کے سامنے میں نے بیان کر دیا۔ میں کہہ رہا ہوں اگر تو ابن محمد کا ماتمی ہی نہیں، اگر تو جو ماتمی ہے میری طرف دیکھنا جوان، اگر تو ابن محمد کا ماتمی ہی نہیں تو پھر تیرے لیے جنت کہیں بنی ہی نہیں۔ اور میں کہہ رہا ہوں بنا ہے خاک شفا سے ہی جسم آدم کا، جو نہ حسین کو روئے وہ آدمی ہی نہیں۔ کیا بات ہے جی، کیا بات ہے غلام عباس جی، عزتوں میں اضافہ ہو، مولا عزتوں میں مزید اضافہ کرے جی۔ یہ خوبصورت ماحول مولا میرے بھائی کی خوبصورت صفحہ ازا بچھانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ کیا خوبصورت ماحول ہے، کیا خوبصورت سننے والے شبی بھائی۔ 24 مارچ، آج 26 ہے، 24 مارچ کو یہ پہلی دفعہ مصرے ممبر سے پڑھے، کل ایک دفعہ بیان کی ایک ذکر میں، اب میں یہ 4 مصرے پڑھنے جا رہا ہوں، چونکہ اگر سیالکوٹ ان مصروں پہ مہر کرے گا تو پھر ملک میں آپ کا نام لے کے یہ مصرے پڑھوں گا۔ میں کہہ رہا ہوں حسینیت کی کہاں تک ہیں سرحدیں آخر۔ میں معافی مانگ کے، مجھے ڈھیر داد آپ نے دے دیا، میری اوقات سے زیادہ، میری بساط سے زیادہ، میں معافی مانگ کے ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں، جو میرے جوان بیٹھے ہیں، جو بزرگ بیٹھے ہیں، آپ کی دعا ہے تو ہم ہیں۔ میں دوسرے مصرے میں ایک بات کرنے جا رہا ہوں، لیکن بات اس بندے سے کروں گا جس کے یہاں پر حسینیت کا چراغ جل رہا ہے۔ تمہارا اٹھا ہوا ہاتھ یزیدیت کے منہ پہ تماچا ہوگا۔ میں کہہ رہا ہوں حسینیت کی سرکار، حسینیت کی کہاں تک ہے سرحدیں آخر۔ بات تو رہا ہوں جوان میرا، حسینیت کی کہاں تک ہے سرحدیں آخر، یزیدیوں کے یہی وسوسے نہیں جاتے۔ شاباش شاباش، یہ ہاتھ ذریعے حسن سے بس ہوگی۔ چوتھا مصرع، بھائی جان میں یہ کہنے کا عادی نہیں کہ پورا سال ذہن میں پرواز کرے گا،
چلو کم سے کم آج جو بندہ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے سارا دن ساری رات جب تک یہ مجلس جائے گی، جب تک یہ صف ازا یہاں پر اشکوں کا سلسلہ رہے گا، دعا کا سلسلہ رہے گا، داد کا سلسلہ رہے گا، اس نوکر کے مصرے اگر کان میں گونجتے رہے تو دعا دینی ہے، ورنہ میں نے کربلا میں سجدہ کر کے ذاکری کی خیرات مانگی نہیں۔ میں کہہ رہا ہوں حسینیت کی کہاں سے دیکھنا مجھے، حسینیت کی کہاں تک ہے سرحدیں آخر، یزیدیوں میں یہی وہ معجزہ دیکھنا کیا ہوا۔ چوتھے مصر میں بھائی جان ایک معجزہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا تو ہاتھ کو علم کی شبیہ بنا دینا۔ میں کہہ رہا ہوں حسینیت کی کہاں تک ہے سرحدیں آخر، یزیدیوں کے یہی وسوسے نہیں جاتے، دیکھنا مجھے یزیدیوں کے یہی وسوسے نہیں جاتے۔ اور وہ بادشاہ جو تنہا تھا کربلا میں کبھی، اب اس کے کتنے علم ہیں گنے نہیں جاتے۔ کیا بات ہے جی، یہ ہاتھ ذریعے حسین سے مسو، اٹھے ہوئے ہاتھ امام زمانہ کے قدموں پہ لگے۔ کیا بات ہے جی، کیا بات ہے جی، یا علی یا علی یا علی۔ اب اس کے کتنے علم، اور بسم اللہ، میں کروڑ دفعہ بسم اللہ یا علی۔ حسینیت کی کہاں تک ہے، یہ مصرے آپ کے نام، حسینیت کی کہاں تک ہے سرحدیں آخر، یزیدیوں کے یہی وسوسے نہیں جاتے۔ وہ بادشاہ جو تنہا تھا کربلا میں کبھی، اب اس کے کتنے علم ہیں گنے نہیں جاتے۔ شکریہ جی، آپ کا معیار آپ کا سننا ملک میں مشہور ہے۔ ایک لمحہ مجھے اپنا دیجئے گا، میں ایک بات فکر کی آپ کے ذہنوں میں چراغ ایک جلانا چاہتا ہوں۔ میں معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں، کوئی بندہ فتویٰ لگائے، کوئی بندہ سوال اٹھائے، ہم اس قید سے آگے نکل چکے ہیں، کیونکہ جتنے سوالات کے جواب ہماری قوم نے دیے ہیں، نہ کوئی اتنے جواب دے سکتا ہے، نہ کوئی اتنے دلائل رکھ سکتا ہے۔ لیکن میں ممبر پہ کھڑا ہو کے ایک بڑی دلیل کے ساتھ ایک بڑا پیغام ممبر سے اعلان کرنے جا رہا ہوں کہ یہ جتنی مسجدیں آباد ہیں، اذانوں کی آواز میرے تک آ رہی ہے، یہ ذکر کی آواز میرے تک آ رہی ہے، جتنی مسجدیں، یہ جتنی محفلیں آباد ہیں، یہ صرف حسین کے ایک انکار کا صدقہ ہے۔ شاباش، شیر پہ ہر بندہ داد دیتا ہے، بات فکر کی کر رہا ہوں۔ جتنی مسجدیں، جتنی، چلیں اذان کے لیے کچھ لمحہ رکتے ہیں، اس کو سننا بھی عبادت ہے، اس کے لیے انتظار کرنا بھی عبادت ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھے بلند آواز میں۔ چار مصرے میرے ذہن میں آ گئے اذان کو سن کے، میں چار مصرے آپ کو عطیہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں خوب تنہائی میں، میرے مصرے نہیں ہیں، جناب سرکار بلال کاظمی صاحب اپنی مثال آپ شاعر ہیں انڈیا کے، لکھنؤ کے، وہ کہتے ہیں خوب تنہائی میں مرنے سے بچا رکھا ہے۔ جو ماتمی بیٹھے ہیں دوسرے مصرے پہ ان کے چہرے نکھر کے میرے سامنے آ جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں خوب تنہائی میں مرنے سے بچا رکھا ہے، خون کے ماتم نے میرا خون بڑا رکھا ہے۔ ہائے خوب تنہائی میں، جس نے اذان سنی ہے، ہر لمحہ اذان سنتے ہو، لیکن یہ بات انمول انہوں نے کہہ دی، میرا دل کیا میں ان کے ہاتھ چوم لوں۔ کہتے ہیں خوب تنہائی میں مرنے سے بچا رکھا ہے، خوب تنہائی میں مرنے سے بچا رکھا ہے، خون کے ماتم نے میرا خون بڑا رکھا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں یہ اذانیں تو جگاتی ہیں نمازی لوگوں، مسجدوں کو علی اکبر نے جگا رکھا ہے۔ کیا بات ہے جی، مولا عزتوں میں مزید اضافہ کرے دری، یہ اٹھے ہوئے ہاتھ ذریعے حسین سے مت، یہ جتنی، کیا بات ہے جی، غلام عباس بھائی مولا عزتوں میں مزید اضافہ کریں، یہ محفلیں ہمیشہ آباد رہیں۔ میں جس بات کے لیے محنت کر رہا تھا، میں کہہ رہا ہوں یہ جتنی محفلیں ہیں، یہ جتنی مسجدیں ہیں، یہ صرف حسین کے انکار کا صدقہ ہے۔ وہ انکار پہ روشنی ڈال کے میں اپنے بھائی کو ممبر دینے جا رہا ہوں، لیکن ایک لمحے کے لیے آپ نے مجھے، میں معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں، میں داد کو مجلس نہیں سمجھتا۔ غلام عباس بھائی شبی، مجلس میں آئے کوئی ایک بچہ بھی اگر فکر کی بات یہاں سے لے کر چلا جائے، بانیان کا ڈھیر محنت کرنے کا، ہمارا یہ سفر کر کے آنے کا، یہ خوب خرچ اخراجات کرنے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ بات فکر کی ہے، فکر کا چراغ تمہارے دماغوں میں جلانے جا رہا۔ بات جو بندہ سمجھ گیا نوکر کو مسلح پہ بھی دعا دے گا۔ بات دوبارہ دہراؤں گا، اس کے بعد دلیل بڑی دوں گا۔ میں کہہ رہا ہوں بھائی جان یہ جتنی مسجدیں ہیں، یہ جتنی محفلیں ہیں، یہ جتنے ذکر ہیں، یہ آباد ہیں حسین کے انکار کے صدقے میں۔ حسین نے انکار کیا کب، کیسے، کیوں، وجہ کیا؟ حسین کھڑے تھے ولید کے دربار میں، حسین کے ہاتھ میں آیا تھا یزید کا خط، ولید اپنے تخت پر بیٹھا، کئی ملکوں کے گورنر بیٹھے، میں نے ڈھیر داد لے لی، میں بات پہنچا دوں، میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے۔
ولید اپنے تخت پہ کئی ملکوں کے گورنر بیٹھے تھے. بہت شکریہ جی. حسین کے ہاتھ میں آیا یزید کا. ولید یہ یزید کا کیسا خط میرے ہاتھ میں آیا؟ یزید کیا چاہتا ہے؟ حسین یزید چاہتا ہے کہ تو اس کی بیعت کر لے. حسین نے نفس مطمئنہ کی طرح خط نیچے کر کے کہا تو نہیں جانتا مجھ جیسا. شاباش شاباش، میں شکر گزار ہوں جی، دھیمے لہجے میں بات پڑی تھی. تو نہیں جانتا مجھ جیسا، اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یہ ہاتھ میرا ہاتھ نہیں، یہ ہاتھ محمد کا ہاتھ ہے. حسین ایک لمحہ سوچ تو صحیح، اگر تو یزید کے ولید کے دربار میں، حسین اکیلے اور نفس مطمئنہ کی طرح کھڑے، ولید اپنے دربار میں کئی ملکوں کے گورنر مورخ بیٹھے ہوئے، حسین تن تنخواہ نفس مطمئنہ کی طرح سر اٹھا کے، ولید کی آنکھوں میں آنکھیں. حسین تو ولید کی اگر یزید کی بیعت کرے گا، ولید کے دربار میں کھڑا ہو کے مدینہ چھوڑنا نہیں پڑے گا، گھر ویران نہیں ہوں گے، ویران نہیں ہوں گے، خون نہیں بہے گا. حسین نے کہا اچھا ولید تو نے اگر اتنا بڑا دعویٰ کیا ہے تو پھر کوئی دلیل تو دے، میں کس بنا پر حسین ابن علی یزید کی بیعت کیسے کر لے؟ ولید کہتے ہیں ہاں حسین اگر تو نے سوال پوچھا جواب دینا مجھ پہ فرض ہے. حسین نے کہا ہاں بتا. حسین نے آنکھوں میں آنکھ ڈالی. ولید کہتا ہے حسین دیکھ تو صحیح، یزید کے پاس کتنا بڑا لشکر ہے، یزید کے پاس کتنی بڑی فوج ہے، یزید کے پاس تخت ہے، یزید کے پاس تاج ہے، یزید کے پاس یہ گورنر بیٹھے ہوئے ہیں، یزید کے پاس مورخ بیٹھے ہوئے ہیں، یزید کے پاس لڑنے کے لیے جنگی آلات کتنے زیادہ ہیں. حسین تو کتنے ہو؟ حسین ولید کے دربار میں کھڑا ہو کے یزید کی بیعت کر لے. اسی لمحے کے لیے محنت کر رہا تھا غلام عباس وقار بھائی. ایک لمحے کے بعد دیکھے گا بارگاہ کا رنگ تبدیل کتنا خوبصورت ہوتا ہے. حسین کہتے ہیں ولید تو نے انصاف نہیں کیا. اچھا حسین میں نے موازنہ ٹھیک نہیں کیا؟ نہیں ولید تو نے انصاف نہیں کیا، موازنے ایسے نہیں ہوتے. اچھا حسین تو میرے دربار میں کھڑا ہو کے ایک بڑی دلیل دیتا جا، میں مان جاؤں گا، کئی ملکوں کے گورنر مان جائیں گے، کئی مورخ مان جائیں گے کہ تو نے بیعت کیوں نہیں کی. تو موازنہ کر کے بتا. اگر میں نے موازنہ ٹھیک نہیں کیا تو حسین تو موازنہ کر کے بتا، موازنہ کیسے کرتے اور موازنے میں تیری نشست بھاری کیسے ہے. حسین کہتے ہیں ہاں اب تو نے سوال ٹھیک کیا، اب جواب دے گا حسین، اب جواب دے گا حسین. ولید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی. تو نے کہا تو نے مجھے یزید کے تخت کا بتایا، تو نے مجھے یزید کے لشکر کا بتایا، یزید کا تاج بتایا، یزید کے مورخ بتائے. ہاں میں تجھے بتاؤں موازنہ کرتے ہیں تو کرتے کیسے ہیں؟ ولید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں میں یزید کی بیعت کر لوں، میں یزید کی بیعت کر لوں، میں یزید کی بیعت کر لوں، میں یزید کی بیعت کروں تو کروں کیسے؟ میرے بابے جیسا اس کا بابا نہیں، میرے بھائی جیسا اس کا بھائی نہیں، میرے دادے جیسا اس کا دادا نہیں، میرے دادے جیسا اس کا نانا نہیں. شبیب بھائی میں جملہ مکمل کرنے میں دیکھوں گا کون سا بندہ ہے جو پاک سیدہ کی نالین کے نیچے سے رزق بھی اکٹھا کر کے کھاتا ہے اور کہتا ہے مجھے فضائل بدول میں بولنا نہیں آتا. اب حسین کے چہرے پہ اللہ والا جلال آیا. یزید کے حق کو ہوا میں اڑا کے ولید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے ولید تو نہیں جانتا یزید فضول کا بیٹا ہے، میں بدول کا بیٹا ہوں. یزید فضول کا بیٹا ہے، میں بدول کا بیٹا ہوں. تیرے دربار میں کھڑا ہو کے آج حسین ابن علی یہ اعلان کر رہا ہے جا یزید سے کہہ دے وہ اپنے لاکھوں لے آئے، میں اپنے 72 لے کے آتا ہوں. وہ اپنے اکٹھے کر کے لے آئے، میں اپنے چن چن کے لے کے آتا ہوں. اب حسین ولید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں میں ایک بڑا چیلنج کرنے جا رہا ہوں. جا ولید، قیامت کی آخری انگڑائی تک میں ہر حلال زادے کو یہ کہنے پہ مجبور کر دوں گا کہ یزید مرد آباد ہے، حسین زندہ باد. آدھی لمبے کیا بات ہے؟ حسین نے کہا میں قیامت کی آخری انگڑائی تک اس بات کا اعلان کر. یہ رونقیں، یہ محفلیں، یہ حسین کے انکار کا صدقہ ہے. حسین نے یہ محفلیں آباد کرنے کے لیے روتے ہوئے اپنا گھر چھوڑا تھا. شاباش جس نے ہائے کیا میں تیرا مقروض ہوں. میرا حق بنتا تھا یہاں پر ممبر چھوڑ دیتا، لیکن وہ بی بی راضی نہیں ہوتی جو شام سے آئی ہے. کچھ بیبیاں اپنا رومال لے کے نا ہر عزادار کی آنکھوں کے نیچے اسے بچھاتی، ان آنسوؤں کو اپنے رومال پہ اکٹھا کر کے حسین کے زخموں پہ لگاتی. اللہ کرے کسی کی آنکھ سے کوئی ایسا اشک بھی نکلے جو حسین کے زخموں کا مرہم بن سکے. زیادہ لمحے نہیں لوں گا، ایک روایت پڑھنی ہے، اسی پہ اپنے بھائی کے حوالے ممبر کرنا ہے. درد کی سطر ہے، ڈھیر تو رو چکا ہے، ڈھیر تو نے رونا ہے، کچھ آنسو میرے حصے میں بھی آ جائے. ایک روایت ہے وہ تیرے حوالے کروں. محمد نماز پڑھانے کے بعد نا اپنے گھر میں داخل ہوئے. منظر کیا دیکھا؟ فاطمہ کی گود میں ہے عالیہ زینب. سیدہ فاطمہ کی آنکھ میں ہے آنسو.
جو بندہ آزادار ہے اس جملے پہ ہائے کرے گا مجھے پتہ لگ جائے گا آزادار کہاں بیٹھے ہیں۔ محمد نے فاطمہ کو روتے دیکھ کے کہا فاطمہ تو نہیں جانتی میں تجھے روتا نہیں دیکھ سکتا، فاطمہ تیری گود میں زینب بھی ہے تو رو بھی رہی ہے، مجھے وجہ سمجھ نہیں آتی۔ بس یہ لمحہ تھا، علی بھی آ گئے، حسن بھی آ گئے، حسین بھی آ گئے۔ سیدہ رو کے کہتی ہے بابا میری زینب میری نعمت بھی ہے، میری رحمت بھی ہے، میں کبھی نہ روتی، لیکن بابا دیکھو زینب اپنی آنکھیں نہیں کھول رہی۔ محمد نے تڑپ کے اپنے ہاتھ آگے کیا، عالیہ کو اپنی گود میں لیا، زینب میں تیرا نانا ہوں، میں خاتم النبیین ہوں، زینب میرے کہنے پہ اپنی آنکھیں کھول۔ عالیہ نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی، علی تڑپے ہاتھ آگے کیا، بھائی محمد میری زینب میرے حوالے کرے، یہ میری زینب میری زینت ہے۔ عالیہ کو اپنی گود میں لیا علی بادشاہ نے۔ ہائے جملہ ماتمیوں کے لیے کہنے جا رہا ہوں، ہوتا تو میں اپنی زندگی جملے پہ فنا کر دیتا۔ رو کے کہتے ہیں زینب میں دنیا کا مشکل کشا ہوں، تو میری مشکل کشا ہے۔ شاباش شاباش اللہمان، زینب تو میری مشکل کشا ہے، اس حویلی کی مشکلیں دور فرما، آنکھیں کھول۔ عالیہ نے آنکھیں نہیں کھولیں، حسن تڑپے روتے روتے اپنے ہاتھ، بابا میرے حصے کی بہن میرے حوالے کرے۔ بس قریب آ گیا، چھوڑ دیا سارا موضوع، حسن نے گود میں لیا، عالیہ کو 2 مرتبہ آنکھیں کھولنے کا کہا۔ یہ منظر دیکھ رہا تھا کونے پہ بیٹھا میرا غریب حسین، تڑپ کے حسین نے جو جملہ کہا، جملہ تیرے دل میں بیٹھ گیا، مسلح پہ بھی بیٹھ کے آنسو کی عبادت کرے گا۔ حسین رو کے کہتے ہیں آپ سارے امیر ہو، زینب اس لیے اپنی آنکھیں نہیں کھول رہی۔ حسین نے گود میں زینب کو لیا، اپنے گھر کے کونے پہ جا کے بیٹھا، زینب کی آنکھوں میں آنکھیں جا کے کہتے ہیں حسین کہتے ہیں اپنی آنکھیں کھول، عالیہ نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی۔ تڑپ کے کہتے ہیں زینب تو میرے حصے کی بہن ہے، اپنی آنکھیں کھول، عالیہ نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی۔ حسین تڑپ کے کہتے ہیں تو شریکہ تو حسین نے اپنی آنکھیں کھول، عالیہ نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی۔ حسین نے قریب ہو کے عالیہ کے کانوں میں کچھ لفظ کہے، عالیہ نے تڑپ کے اپنی آنکھیں کھولی۔ علی آگے بڑھ کے کہتے ہیں حسین ایسا کیا کہا زینب کے کان میں جو عالیہ نے روتے اپنی آنکھیں کھولی ہے؟ حسین رو کے کہتے ہیں بابا میں نے تیری زینب سے معاہدہ کیا ہے کہ زینب تو آج میرے کہنے پہ اپنی آنکھیں کھول، تبھی میں تیرے کہنے پہ بھی اپنی آنکھیں کھولوں گا۔ اور کوئی ماتمی سوال کرے حیدر رضوی عالیہ نے اپنا معاہدہ پورا کب کروایا؟ سنو کہ جو بندہ ماتم کرتا کر سکتا ہے، غزادار و سجدہ رہا بازار کھڑی رہی علی کی بیٹی، سجدہ رہا بازار کھڑی رہی علی کی بیٹی، وہاں پہ مناتی ہوئی چلاؤ علی کی بیٹیوں کو، وہاں علی کی بیٹی کا پہلا قدم بازار میں آیا، ایک حرامزادے نے پتھر مارا جو علی کی بیٹی کے سر پہ لگا، نیزے کی نوک پہ حسین نے آنکھیں بند کی۔ علی کی بیٹی رو کے کہتی ہے حسین